امتیاز صاحب ابھی جو سردار حمید صاحب بھی ایک بات کر رہے ہیں سر کہ امریکہ کے اندر بھی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کے لیے منفی رویہ اب ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹرمپ جو کہ اسرائیل کے کہنے پر، نتنیاہو کے کہنے پر ایران پر حملہ کیا گیا تھا، وہ ساری صورتحال بالکل برعکس ہو گئی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ڈیل کے حوالے سے؟ جیسے ابھی سردار حمید صاحب کہہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اسلام آباد میں امکانات بھی یہی ہیں اور انشاءاللہ وہ صورتحال ہم دیکھیں بھی صحیح، لیکن سر کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ ڈیل ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیں اب معاہدہ بس سمجھ لیں کہ ہو گیا ہے، اس کے اناؤنسمنٹ سگنیچر ہونے ہیں جو کیونکہ آلموسٹ تمام نکات پورے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ بات کرنی تھی کہ کلنٹن بڑا شکریہ ادا کر رہے ہیں، بالکل یہ اپنا ٹرمپ تو بالکل کریں گے، کیونکہ اگر پاکستان دیکھیں اس وقت ٹرائنگل نہیں چو مکھی معاملات کو حل کیا ہے۔ اسرائیل کو آئسولیشن میں ڈال دیا، امریکہ کی جو سپر پاور جو ایک سپرمیسی تھی اس کو خطرات سے بچا لیا، ورنہ 1956 موجود ہے، نہر سوئس وہ بھی مشرق وسطیٰ کا معاملہ تھا، وہ بھی آبی گزرگاہ کا معاملہ تھا، اس میں فرانس، برطانیہ، اسرائیل ایک جانب کھڑے ہوئے تھے اور وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد برطانیہ کی سپرمیسی ختم ہو گئی، امریکہ اس وقت سپر پاور دنیا کی نہیں تھا، سیکنڈ پوزیشن کے اوپر تھا، اس کے بعد گریجولی سپر پاور بنا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان نے اس کو یہاں سے بھی ہزیمت سے امریکہ کو بچایا، ورنہ تو یہاں پر کوئی چانس نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ رشیا اگین 1956 کے بعد اس وقت چائنا اس طرح کی پوزیشن میں نہیں تھا کبھی بھی، تو اس وقت رشیا بھی اگینسٹ کھڑا ہوا تھا، یعنی برطانیہ کے دوسری جو اس وقت ٹوٹل پوری کی پوری سچویشن ہے۔ اور اگر ہرموز نہیں کھلتا تو اس نے ناکہ بندی ضرور کر دی تھی امریکہ نے، مگر ظاہر ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اگر یہ معاملہ طوالت پکڑتا، ہفتہ 10 دن اور آگے کی طرف چلے جاتے، تو یورپ آپ دیکھ لیں کہ یورپ کی طرف سے سب چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی اور پوری دنیا ایک اکنامیکل کرائسس کے اندر آ سکتی تھی۔ ساری چیزیں وہ پاکستان نے بچائی۔ پھر دیکھیں ہر فیصلے کی ٹائمنگ اور جو طریقہ ہوتا ہے وہ بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان نے بالکل صحیح ٹائم میں صحیح فیصلے کیے، چاہے پہلا ٹویٹ ہو وزیر اعظم شہباز شریف کا کہ جنگ بندی کی اپیل کر دی جائے، جبکہ ایک تہذیب کے خلاف خود ایک دنیا کی سپر پاور کہہ چکی ہو کہ کل وہ دنیا کے نقشے پر نہیں ہوں گے، اس وقت ایک ٹویٹ کیا جائے، یعنی صحیح ٹائم پر ایک بہترین فیصلہ تھا ہوا۔ پھر اس کے بعد مذاکرات میں ٹائمنگ اور جو باڈی لینگویج، پھر اب جو فیصل صاحب نے بھی کہا، ہمارے جبار چودھری صاحب نے بھی، سردار حمید بھی جو بات کر رہے ہیں کہ آپ اس وار زون کے اندر چلے گئے، آپ کا پرائم منسٹر وار زون کے اندر موجود ہے اس وقت، آپ کا جو فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس سروسز موجود ہے، اور اس وقت وہاں پہ جا کر کیا فیصلہ کس وقت ہونا چاہیے کہ جو ٹائمنگ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور ہرموز کا، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہم ضرور بات کرتے تھے سارے، جبار چودھری صاحب بھی، ہم سب، کہ جناب یہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اور ہرموز بھی کھل جائے گی، لیکن ابھی جو ہے نا کوئی اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ سڈنلی کہ وہاں موجودگی میں اور اتنا بڑا فیصلہ ہونا جو کہ امریکہ کا بنیادی مطالبہ تھا وہ حل ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو افسردگی جو جبار چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اس ٹائم پیریڈ کے اوپر آنے کے لیے، لیکن دیکھیں سویرا یہ بات ہم سمجھتے کہ کلیئر ہونا ضروری ہے، ایران سے جو بھی یورینیم کا معاہدہ ہوگا وہ اسرائیل پر بھی لاگو ہو جائے گا آٹومیٹک، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کو سی ٹی بی ٹی کے اندر لانے کی بڑی کوشش کی جاتی تھی جب پاکستان ایٹمی پاور بننے کی طرف جا رہا تھا، طرح طرح کی پابندی، جیسے ایران پہ زیادہ ہے، ہم پر بھی اس وقت کئی طرح کی پابندیاں لگی ہوئی تھیں، ہم کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے تھے سی ٹی بی ٹی کے اوپر، لیکن ہندوستان نے ہمیں موقع فراہم کیا بالکل ایسے کہ جب یہ 2025 مئی کو وہ ہمارے پر چڑھ دوڑا اور اللہ نے ہمیں دنیا میں سرخرو کر دیا۔ یہی کام جب ہندوستان نے کیا، جب اس نے بم بلاسٹ ایٹمی دھماکہ کر لیا، پھر پاکستان کا فیصلہ تھا، نواز شریف نے تمام دباؤ کے باوجود ایک بڑا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ اوپر لے آیا۔ تو اگر اسرائیل کبھی بھی کوئی ایٹمی ایکٹیویٹی آگے بڑھائے گا، ایران کو آٹومیٹک یہ رائٹ ہوگا لائک پاکستان کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی کر سکے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا آگے جا کے۔ لیکن ہم ایک نئے معاہدے کی طرف جا رہے ہیں کہ نیا معاہدہ صرف جنگ بندی کا نہیں ہوگا سویرا، تعمیر نو کے معاہدہ ہوگا، جو ظاہر ہے کہ بٹوین پاکستان اور دوسرے مشرق وسطیٰ میں جو ہماری ماشاءاللہ سے اس وقت پوزیشن آئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ایک بہترین پوزیشن میں نہ صرف پاکستان ہے بلکہ مشرق وسطیٰ کو پاکستان نے جس بڑی جنگ سے بچایا، سب سے بڑی طاقت جو آئل کی طاقت ہے اس سے شاید اگر محروم نہیں ہوتے تو بہت دور ہوتے اور بہت سارے آگے معاملات جاتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی کرائسس سے بچایا، ہمیں اس کو پراؤڈ کرنا چاہیے۔ بالکل سر، ہمیں پراؤڈ کرنا چاہیے، اور امتیاز صاحب ہم بحیثیت پاکستانی اس پر پراؤڈ فیل بھی کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں جو کامیابی ہمیں مل رہی ہے، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے انتھک محنت اور کوششوں کی وجہ سے جو کامیابی پاکستان کو مل رہی ہے، ہم اس پر پراؤڈ بالکل کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی پوری دنیا نے ایک اور چیز بھی دیکھ لی ہے کہ ہر فساد کے پیچھے اسرائیل اور بھارت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔